الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو روزے کے بارے میں بتاؤں گا کہ روزے کا مقصد کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے. رمضان کے روزے خاص طور پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صوم لی وانا اجزی بہ. پہلے تو قرآن پاک کی آیت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، میں نے تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے پچھلی امتوں پر، اور تمہارے اوپر بھی فرض کیے، تمہارے اوپر بھی لکھ دیے، تاکہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو، یعنی تقوی آ جائے تم لوگوں میں. لعلکم تتقون، تم میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے ڈر پیدا ہو جائے دل میں تمہارے. آپ دیکھیں کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اگر اس کا روزہ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ روزہ میں نے رکھا ہے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، لیکن میں نے لوگوں سے چھپ کے بھی کہیں پانی نہیں پینا، کوئی چیز نہیں کھانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا. تو دیکھیں آپ کہ اس سے کیسے تقوی حاصل ہوتا ہے. یہ خوف ہے اللہ کا، یہ تقوی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، میں نے کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، چاہے بھوک بھی لگی ہوئی ہے پھر بھی کھانا پانی نہیں پینا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں. تو اگر یہ ایک مہینہ ہم لوگوں کی ایسی حالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ یہ ایک مہینہ تم ایسا کر لو کہ 11 مہینے جو باقی ہیں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ 11 مہینے تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ٹریننگ ہے، وہ 11 مہینے پھر اس ٹریننگ پہ تم عمل کرتے رہو گے. لیکن ہم لوگ رمضان جس دن ختم ہوتا ہے اسی دن، دوسرے دن عید کے دن بھی ہم لوگ فجر کی بھی نماز نہیں پڑھتے کئی لوگ، اور باقی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور رمضان میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، سارا سال نماز نہیں پڑھتے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ رمضانی ہیں. رمضانی، یہ لوگ رحمانی نہیں ہیں. یہ لوگ رمضان کی عبادت کرتے ہیں، یہ صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں اللہ سے ڈرتے ہیں، رمضان میں خیرات، زکوٰۃ، صدقہ سب کچھ کرتے ہیں. رمضان گزر گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ پھر بعد میں روزہ رکھنا ہے، نہ خیرات زکوٰۃ ہے، چاہے لوگ بھوکے مرتے رہیں، کسی کو کچھ نہیں دینا. میرے بھائیوں، یہ رمضان ایک مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. شیطان اس میں باندھ دیے جاتے ہیں زنجیروں سے، بڑے بڑے شیطان. لیکن وہ شیطانوں نے جو دھکا ہم لوگوں کو دیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے 11 مہینے جو ہے وہ دھکے سے چلتے ہیں. شیطان رمضان میں بند ہوتا ہے. جو لوگ زندگی میں نماز نہیں پڑھتے وہ رمضان میں نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے دوست بند کیے جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی، یہ جب تقوی مل جاتا ہے پھر اس تقوی کی حفاظت کرو. ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا
کونوا ما صادقین، اے ایمان والوں سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے ساتھ رہو، تو تمہارا تقوی قائم رہے گا، اللہ کا خوف رہے گا۔ کیوں؟ ان کی مجلسوں میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، سچی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی اچھے اچھے کام کرتے، اس کی وجہ سے انسان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے درس سنو، قرآن سنو کہ وہ تقوی قائم رہے۔ ایک مہینہ تو ہمیں مل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو قائم رکھنا ہے نا، کیونکہ یہ آخرت میں بار بار جب بھی درس شروع کرتا ہوں تو اس میں عاقبۃ للمتقین یہ کہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آخرت جو ہے یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ جنت، آخرت، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، روزہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن رکھا کرتے تھے، پیر کے دن رکھا کرتے تھے، پھر ایام البید جو ہے، جو پورا چاند ہو جاتا ہے 13، 14، 15 اسلامی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہفتے کے دن کے روزے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہفتے کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں کھجور کی گٹھلی کا چھلکا ملے تو وہ کھا کے روزہ توڑ دو، اگر تمہیں پہلے پتہ نہ ہو کہ یہ ہفتے کا دن ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کے لیے بڑا معتبر دن ہے، یہ دن ان کے لیے بڑا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، تو جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، یہ ان کی عید کا دن ہے، تو ہم لوگوں کو جمعے کا بھی اکیلا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر جمعہ ملا کے رکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن جمعے کا بھی اکیلا روزہ نہ رکھیں، کیونکہ لوگ آتے ہیں، مہمان ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، یہ عید کا خوشی کا دن ہوتا ہے، مسلمانوں کا اجتماع کا دن ہوتا ہے، جمع ہونے کا دن ہوتا ہے، تو اس لیے بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے جمعے کے دن، اور اتوار کے دن بھی اکیلا روزہ نہ رکھیں، اور ہفتے کے دن تو بالکل نہیں رکھنا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ تو بہت کمزور ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، رات کو نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تیرا اللہ تعالیٰ نے 1 روزہ بھی قبول نہیں کیا، 1 رکعت نماز بھی قبول نہیں کی۔ کیوں؟ سنت کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، اور سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، تو جو میری سنت سے اعراض کرے گا، من رغب عن سنتی فلیس منی، ہم میں سے نہیں ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرے گا۔ ایسے 3 اور صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے بھی ایسا کہا کہ ہم لوگ جو ہے ساری زندگی روزہ رکھیں گے، نکاح نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، تہجد پڑھیں گے ہمیشہ رات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، غصہ چڑھا ان کو، یہی انہوں نے کہا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میرے طریقے سے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک عمل قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو، محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے سب طریقے بتانے کے لیے۔ لوگوں کے طریقوں پہ مت چلو، لوگوں کی باتوں پہ مت چلو، اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مذاق نہیں ہے، یہ سنت کہہ کے ہم لوگ اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتے کہ یہ سنت ہے جی کوئی بات نہیں۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا، میری عادت کو چھوڑ دے گا، میرے طریقے کو چھوڑ دے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے، اور جو کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، وہ اپنی مرضی سے نہ کوئی بات کرتے تھے نہ کوئی عمل کرتے تھے، ان کا ہر عمل ہر بات اللہ کی مرضی سے ہوتی تھی۔ اگر انہوں نے کبھی کوئی ایسا عمل کیا جیسے شہد کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا بیویوں کی باتوں میں آ کے، ایک دم سورۃ تحریم نازل ہو گئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کیوں ان چیزوں کو حرام کرتے ہو جن کو میں نے حلال کیا ہے۔ مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چھوڑ دیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو حرام کر لیتے پوری امت کے لیے حرام ہو جاتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہی نازل ہوتی تھی, دین مکمل ہو گیا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ایک دم قرآن نازل کر دیتا تھا. ہم لوگ کس کھیت کی مولی ہیں, لیکن ہمارے لیے قرآن تو نازل نہیں ہوگا. قرآن تو نازل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. اب ہم لوگوں نے اس پہ چلنا ہے, اپنی مرضی پہ نہیں چلنا, لوگوں کی مرضیوں پہ نہیں چلنا, لوگوں کی فقہ پہ نہیں چلنا, لوگوں کے اجتہادوں پہ نہیں چلنا. اگر قرآن اور حدیث ہے, نص ہے موجود, کسی کا اجتہاد نہیں چلے گا, کسی کا قیاس نہیں چلے گا. ہاں اگر نہیں ہے کسی مسئلے میں تو پھر اجتہاد, قیاس, منطق سب کچھ چلے گا. لیکن اگر ہے, نص موجود ہے, کسی کی بات نہیں چلے گی, کسی کی بات نہیں مانیں گے. قرآن اور صحیح حدیث موجود ہے, کسی کی بات نہیں چلے گی. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر.